فیضان پاکستان یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں بھی بنا، اگرچہ یعنی یہ حدیث جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی پیش کر کے دو قومی نظریے کی حیثیت اور الگ وطن کا مطالبہ یعنی آپ کے تحریروں کے اندر موجود تھا، اس حدیث کا حوالہ انہوں نے بھی پیش کیا، تو امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کو نقل کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہار المشرکین، حضور فرماتے ہیں کہ میں ہر اس مسلمان سے بیزار ہوں، ہر اس مسلمان سے میں بری ہوں۔ کس سے؟ فرمایا کہ یقیم بین اظہار المشرکین، جو مشرکین کے درمیان رہتا ہو، جہاں مشرک رہتے ہیں وہاں جو رہے، حضور فرماتے میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو مشرکین کے درمیان رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رہنا ہے مشرکین کے درمیان تو پھر ان کو دبا کے رہے، پھر اسلام کا پرچم لہرا کے رہے، مشرک دبے ہوئے ہوں اور اسلام کا پرچم بلند ہو، مسلمانوں کو کوئی پابندی نہ ہو، پابندی مشرکین کو ہو کہ وہ علن اعلان وہ اپنے معاملات نہیں کر سکتے، لیکن مسلمانوں کو کھلی چھٹی ہو۔ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تو مسلمان رہے مشرکوں میں، اور اگر مسلمانوں کو دبایا جائے، انہیں نہ قرآن پڑھنے کی اجازت، نہ نماز پڑھنے کی اجازت، ان کی اذانوں پہ پابندی، ان کے جو ہے وہ نماز پہ پابندی، میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس صورتحال میں مسلمان مشرکوں میں رہے، فرمایا انا بری ہوں، پھر میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں بری ہوں ان سے، کہ جو مسلمان مشرکوں میں رہے، رہنا ہے تو دبا کے رہو انہیں، اور اگر یہ صورتحال نہیں تو فرمایا پھر وہاں سے ہجرت کر دے، وہاں سے ہجرت کر چھوڑ دے، دارالاسلام میں چلا جا، جہاں اسلام کے لحاظ سے اسے کوئی پابندی نہ ہو۔ اور دوسری حدیث کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں لا تساکن المشرکین، کہ مشرکوں کے اندر نہ رہو، مشرکوں کے ساتھ نہ رہو، اگر رہو تو پھر شرط یہ ہے کہ اسلام کا پرچم بلند ہو، اسلامی معاملات کا عروج ہو اور مشرکین دبے ہوئے ہو۔ اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو فرمایا پھر ہجرت کرو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دارالکفر کے اندر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اگر اس کے سارے خاندان والے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بندہ دارالکفر میں ہے اور یہ اکیلا بندہ اگر اسلام قبول کر لے، اسلام کہتا ہے اگرچہ اپنے خاندان میں ہے لیکن اپنے گھر سے ہی وہ بے گھر ہو جاتا ہے۔ اگر بے گھر نہ ہو تو پھر اسلام ہی قبول نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ خاندان والے مسلمان نہیں تو ان سے جدا ہو جا، اگر جدا نہیں ہوتا پھر بھی ان کے ساتھ مل کے رہتا ہے تو پھر اس کا اسلامی معتبر نہیں، اس کا اسلام ہی قبول نہیں۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ وہ دارالکفر کو چھوڑے، وہ دارالاسلام کے اندر آئے اور وہاں آ کے زندگی بسر کرے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اگر اسے اپنے خاندان سے محبت ہے جو کفر کے اندر ہیں تو پھر اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ اسے دارالاسلام میں آنا پڑے گا، اور یہاں صورتحال الٹ ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی دارالاسلام سے اٹھ کے دارالکفر میں جائے، یعنی پاکستان کا باسی ہے، وہ ڈنمارک چلا جائے کاروبار کی خاطر، یا امریکہ میں چلا جائے روزی روٹی کی خاطر، کمانے کے لیے امریکہ میں ہے یا ڈنمارک میں ہے، اور وہاں اگر کوئی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پہ گستاخی کرے یا کوئی قرآن کی توہین کرے تو یہاں اگر پاکستان میں ان کے خلاف ریلیاں نکالی جائیں تو وہ بندہ کہتا ہے میں تو مجبور ہوں، یہاں رہ رہا ہوں، کمانے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں رہ کے تو ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا، بلکہ وہاں سے فون کر کے یہاں والوں کو روکے گا کہ اگر تم یہاں رہ کے ان کے خلاف ریلیاں نکالو گے یہ ہمیں یہاں نہیں رہنے دیں گے،
ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے گی، ہمیں یہ تکلیف پہنچائیں گے، یعنی انہیں اپنی کاروبار اور روزی اسلام پہ وہ مقدم۔ یہاں اسلام کہتا ہے کہ اگر دارالکفر کے اندر رہ کے لوگ تمہیں اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنے دیتے تو چھوڑ کے دارالاسلام میں آ جاؤ، اور یہاں بندہ دارالاسلام سے اٹھ کے دارالکفر میں جا کے دارالاسلام والوں پہ پابندیاں لگاتا ہے کہ نہ ان کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اسے سوچنا چاہیے اسے کتنی محبت ہے اسلام کے ساتھ اور اپنے نظریے کے ساتھ۔ یقیناً آج اسلام میں وہی پکا داخل ہے جو اسلام سے بھی محبت کرتا ہے، پاکستان سے بھی پیار کرتا ہے، پاکستان کے نظریے سے بھی پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر کوئی ہند سے پیار کرے تو اس کی محبت صرف ہند سے ہے، وطن سے ہے۔ اگر کوئی ایران سے کا رہنے والا ایران سے پیار کرے تو اس کی محبت فقط ایران کے لیے ہے، لیکن پاکستان میں رہنے والا پاکستان سے محبت کرے تو اس کی حقیقتاً یہ محبت اسلام سے محبت ہے۔ پاکستان سے پیار کرنا اسلام سے پیار کرنا ہے، پاکستان سے پیار کرنا کلمے سے پیار کرنا ہے، پاکستان سے پیار کرنا قرآن سے پیار کرنا ہے، پاکستان سے پیار کرنا رسول اللہ کی شریعت سے پیار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ پاکستان بنا ہی اس لیے ہے۔ آج کوئی ایران کے چوک میں کھڑا ہو کے یہ نعرہ لگائے کہ ایران کا مطلب کیا، کوئی آواز نہیں آئے گی، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ کوئی سعودی عرب کے کسی اونچی عمارت پہ کھڑا ہو کے نعرے لگائے سعودی عرب کا مطلب کیا، تو کوئی جواب نہیں دے گا، اگرچہ ان کے جھنڈے پہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی یمن کے کسی چوک پہ کھڑا ہو کے یہ کہے یمن کا مطلب کیا، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ لیکن پاکستان کی چھوٹی سی گلی میں بھی کوئی یہ پوچھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ کہے گا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا کہے گا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول۔ دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول۔ یہ مقصد ہے پاکستان کا کہ کلمے کی بنیاد پہ ریاست مدینہ کے بعد سب سے پہلا بننے والا یہ ملک پاکستان ہے۔ آج عرب کے اندر آج بھی یعنی مسلمانوں کے اس کام کو بڑا سراہا جاتا ہے کہ مدینہ شریف کے بعد یعنی ہجرت مدینہ کے بعد جو سب سے پہلی ہجرت پوری طریقے اسلام کے اندر جو ہجرت کی گئی اور اتنی قربانیاں دی گئی، یہ بڑے صغیر پاک و ہند کے مسلمان ہیں جنہوں نے اتنی قربانیوں کے باوجود بھی ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، ان کے پاؤں جو ہیں کسی کی جو ہے وہ باپ کو شہید کیا گیا، بیٹوں کو شہید کیا گیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اب باپ تو شہید ہو گیا، بیٹے تو شہید ہو گئے، اب میں سفر منقطع کر دوں، میں نے کیا کرنا ہے اس ملک کو لے کے۔ اگر کسی کا شوہر شہید ہو گیا، اس عورت نے نہیں کہا کہ میری ساری بہار تو شوہر سے تھی تو میں نے کیا کرنا ہے الگ ملک لے کے میں یہی رہتی ہوں، نہیں۔ جتنی بھی شہادتیں ہوئیں مسلمانوں کے قدم آگے کی طرف اٹھے، انہوں نے پیچھے نہیں سوچا، کہا سب کچھ جاتا ہے تو چلا جائے، ہم نے یہ ملک حاصل ضرور کرنا ہے۔ تو آج بھی عرب کے اندر مسلمانوں کی سمت کو سراہا جاتا ہے کہ مدینہ شریف کے بعد سب سے پہلے اسلام کے لیے جس ملک کو حاصل کیا گیا، جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، وہ ملک پاکستان ہے۔